السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے لوگوں سے بے پرواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی تھے، تو اچانک ایک شخص باہر سے آیا جو سفید لباس میں تھا، اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام تشہد کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کر تشہد کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب بیٹھا کہ آپ کے اور ان کے گھٹنے آپس میں مل گئے، اور پھر کچھ سوالات پوچھنے لگا۔ 4-5 سوالات پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تو سن کر کہتے صدقتا، تصدیق بھی کرتے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے، ایک تو پہچان میں نہیں آ رہا، مکہ مکرمہ کا ہے نہیں، اور باہر سے اگر آیا تو اس کے کپڑوں پر، جسم پر، شکل پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے کہ دور سے آیا ہے، اور سوالات بھی عجیب کر رہے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوال کا مطلب ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اور سن کر وہ تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسے خود پتہ ہے، جانتا ہے، تو یہ ہے کون؟ ان سوالوں میں سے ایک سوال اس نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھ لو، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، رمضان کے روزوں کی پابندی، اور بیت اللہ کا حج اگر تمہاری استطاعت اور طاقت ہے تو کر لو۔ تو اس شخص نے کہا صدق تھا، صحیح کہا آپ نے۔
یہ سوالات کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پہچانا یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں پہچانا یہ کون آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور چلے گئے۔ جاؤ باہر دیکھو، باہر دیکھا تو نظر نہیں آیا۔ تو دین سے مراد یعنی اسلام۔ اسلام کن چیزوں کا نام ہے؟ اسلام کن کن ارکان پر مشتمل ہے؟ وہ چیزیں بتائیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ کلمہ توحید اور رسالت، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کا مجموعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی اس پوری عمارت کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ کلمہ توحید اور رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور بیت اللہ کا حج، یہ 5 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی ترغیب اور تعلیم بھی دی، سمجھایا بھی، کر کے بھی بتایا اور سکھایا بھی۔ دراصل اللہ رب العزت نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جس کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ بدنی عبادت جس میں ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور مالی عبادت جس میں صرف مال کا استعمال ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اور ایک عبادت جو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ہے حج، کہ حج میں جسم کا استعمال بھی ہوتا ہے، مال کا استعمال بھی ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا یہ مجموعہ ہے۔ نماز کی فرضیت اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں فرما دی تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ تھے نماز کی فرضیت اس وقت ہو گئی تھی۔ آسان بھی ہے، دن میں اللہ نے 5 مرتبہ رکھی۔ زکوٰۃ کی فرضیت بھی ایسے ہی مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، البتہ اس کا نصاب جو مقرر ہوا وہ ہے مدینہ طیبہ میں ہوا جب آپ مدینہ چلے گئے تھے۔ زکوٰۃ بنسبت نماز کی تھوڑی سی مشکل تھی، اللہ نے سال میں 1 مرتبہ رکھ دی۔ اسی طرح رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اللہ نے سال میں 1 مرتبہ رکھے، 29 یا 30 روزے۔ حج کی فرضیت سب سے آخر میں سن 9 ہجری میں ہوئی، ہجرت کا 9واں سال تھا جب حج فرض ہوا، اور اللہ رب العزت نے سال میں صرف 1 ہی مرتبہ رکھا، زندگی میں، سال میں زندگی میں 1 ہی مرتبہ رکھا، کہ کوئی بھی مسلمان جو صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہو، وہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ فریضہ ادا کر لے، اس پر لازم ہے۔ اس کے لیے بھی شرائط بتائیں کہ وہ صاحب حیثیت ہو تب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ حج کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ایک صحابی نے سنتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہوگا یا زندگی میں 1 مرتبہ؟ آپ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے سوال کیا، پھر خاموش ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ اس صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی معمولی سی ناگواری کسی کیفیت میں فرمایا کہ نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ بار بار نہ پوچھا کریں، اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہر سال کرنا فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے زندگی میں 1 مرتبہ رکھا ہے۔ یہ عبادت ہی ایسی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، سفر بھی ہے، جسم اور مال دونوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے زندگی میں 1 مرتبہ رکھی۔ اور ظاہر ہے جو زندگی میں 1 مرتبہ عبادت رکھی گئی اس عبادت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوگی، بڑی فضیلت والی عبادت ہوگی۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت میں آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ اب کس پر فرض ہے؟ فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی ہے، انہوں نے پوچھا کہ ما یوجب الحج، کہ یا رسول اللہ
حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ کس پر فرض ہو جاتا ہے؟ کیا چیز اس کے پاس ہو تو حج فرض ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، اگر تمہارے پاس اتنا خرچہ ہے کہ تم حج کر سکتے ہو، اپنے گھر سے جا کر بیت اللہ تک پہنچ کر سارے ارکان ادا کر کے واپس آ سکتے ہو، اس کے اخراجات تمہارے پاس موجود ہیں، اور اس زمانے میں جیسے سفر ہوتے تھے پیدل یا سواری اونٹ یا گھوڑوں پر، اگر تمہارے پاس سفر کے لیے سواری موجود ہے تو تم پر حج فرض ہو گیا، اب حج کرنا ہی۔ ہاں شرط یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ استطاعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استطاعت، اس سے کیا مراد ہے؟ انسان چاہے جہاں بھی رہتا ہوں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے بیت اللہ کے قریب رکھا ہے، کوئی دور دراز کے علاقہ ملکوں میں رہتے ہیں، جانا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کی استطاعت پر ہی یہی ہے کہ انسان کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ جو ذاتی ضرورت ہیں ان کی، گھر کے کھانے پینے کے اخراجات، اس سے ہٹ کر اتنا پیسہ اگر ہے اس کے پاس، اور مقروض بھی نہیں ہے، کہ وہ گھر سے بیت اللہ تک، مکہ مکرمہ تک سفر کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ مدینہ طیبہ کا سفر اس میں شامل نہیں ہے، مدینہ کا جو سفر ہے یہ حج کا رکن نہیں ہے، اس لیے حج کی فرضیت کے لیے شامل نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس اگر پیسے ہیں کہ وہ یہاں سے مکہ مکرمہ کا خرچہ اگر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے، اور وہاں سے پھر مدینہ کا خرچہ 10,000 ہے، تو ٹوٹل 1,10,000 ہوا، اس کے بعد صرف 1,00,000 روپے ہیں، تو اس پر حج فرض ہے۔ وہ مدینہ جانے کے لیے وہ الگ بات ہے کہ مدینہ جانا یہ افضل ہے اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ حج کا رکن نہیں ہے۔ حج کے تمام ارکان کی ادائیگی مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر سے وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے پیسے اس کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہے، اسے کرنا ہے لازمی۔ دوسری چیز کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر معذور نہ ہو، کوئی ایسا وہ نہ ہو، جسمانی عذر نہ ہو کہ وہ چل نہیں سکتا۔ مثلا ایک آدمی چل نہیں سکتا، معذور ہے، اکیلے سفر کرنا ہے تو مشکل ہو رہی ہے، آج کل تو اس کے لیے بھی سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر اس معذوری کی وجہ سے ساتھ بھی کوئی جانے والا نہیں ہے، لے جانے والا نہیں ہے، خود جا نہیں سکتا، تو یہ اس پر بھی فرض نہیں، پھر یہ استطاعت میں نہیں آتا۔ اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ تک جانا، وہاں جتنے دن رکنا پڑے گا، حج کرنا، واپس اپنے گھر تک آنا، اس عرصے کے لیے اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو کہ وہ چھوڑ کے جائے، اتنا ہو اس کے پاس کہ ان کے لیے خرچے کے لیے بھی بندوبست کر کے جائے، یہ بھی استطاعت میں شامل ہے۔ چوتھی شرط کہ راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں کسی قسم کا خطرات نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں۔ اگر یقینی مشکلات اور رکاوٹیں موجود ہیں تو پھر بھی استطاعت نہیں ہے، جیسے گزشتہ 2-3 سالوں میں بالکل ہی راستے بند تھے تو کوئی نہیں جا سکا، تو وہ عذر تھا۔ اسی طرح 5ویں شرط، اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون کے ساتھ حج کے سفر میں اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے نہیں جا سکتے۔ یہ یاد رکھیں، حج کرنا بغیر محرم کے منع نہیں ہے، حج کا سفر کرنا منع ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک یہاں سے سفر کرنا ہے مکہ مکرمہ تک، اور ایک پھر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حج کرنا ہے۔ کوئی خاتون اگر اکیلے حج کرتی ہے تو منع نہیں ہے، کر سکتی ہے، لیکن یہ جو سفر ہے نا، یہاں گھر سے لے کر وہاں تک جانے کا، یہ سفر منع ہے۔ اگر کوئی خاتون سفر کر کے چلی گئی ہیں تو وہ اپنی جگہ کہ انہیں ایک شریعت کے منافی کام تھا جو کر دیا، غیر محرموں کے ساتھ گئیں یا اکیلے گئیں، چلی گئیں، پہنچ گئیں، اب اس پر حج فرض ہے، وہ اگر ادا کرے گی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، صرف یہ سفر منع ہے۔ خیر، تو یہ ہے استطاعت۔ استطاعت سے مراد یہ ہے اگر یہ تمام چیزیں ایک آدمی کو، یہ سہولیات میسر ہیں، موجود ہیں، تو لازمی ہے کہ وہ حج کر لیں، لازمی کر لیں۔ اور ایک اور چیز جو گزشتہ کئی سالوں کے تجربات سے سامنے آتی دکھنے میں ملتی ہے کہ جوانی کی عمر میں انسان حج کر لینا، وہ اصل حج ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آج کل جو حج کے معاملات ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد جو حالات ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، اور بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں کہ عمر کا تقاضے کی بنیاد پر انسان
کر ہی نہیں پاتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، ساتھ کوئی ہوتا نہیں ہے، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں انسان سے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ چلے تو کرے کیا، کہاں سے احرام تبدیل کریں، کہاں سے کریں۔ اس لیے اگر اللہ نے حیثیت اور استطاعت دی ہے نا، حیثیت اور استطاعت تو انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے، دینے والے تو اللہ کی ذات۔ اور حج پہ قبولیت اور حج پہ بلانا یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، کوشش یہ کرے کہ انسان جتنا جلد ہو جوانی کی عمر میں انسان حج کر لے، یہ تجرباتی بنیاد بات ہے۔ ویسے ہمارے یہاں ایک سوچ چلی ہوئی ہے کہ ہم سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کے معاملات فارغ، شادی پڑھائی سب کچھ ہو گیا، اب ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، اب کوئی کام نہیں ہے تو اب حج پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حج اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں، اللہ ہر عمر میں اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اس عمر میں عموماً جتنی مشکلات دشواریاں وہاں پیش آتی ہیں نا، انسان بیزار سا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے، اس کو دل نہیں لگتا پھر عبادات میں۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ جوانی میں یہ سارے کام کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت موجود تھی حج کرنے کی اور اس نے حج نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ شخص آئے گا تو اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر ہوگا تو نہیں، لیکن یہ ایک قسم کی تذلیل ہوگی، اس کی لکھا ہوا ہوگا اس کو، اتنا بڑا گناہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب استطاعت والا آدمی اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یہ کرسی پکڑ کے اندر کر دیں گے بلچہ، حج نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ انجام کے اعتبار سے وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے۔ یعنی یہ ایک قسم کی اللہ کی ناراضگی کی کیفیت ہے۔ جیسے بڑے بچے سے ناراض ہوتے ہیں نا، دفعہ ہو جاؤ، جو مرضی ہے کرنا ہے کرو۔ یہ جو مرضی ہے کرنا ہے کرو جو باپ یا ماں بچے سے کہتی ہے، یہ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ چلو جو کرنا ہے کر لو، یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم مانتے نہیں ہو، تمہاری مرضی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس استطاعت تھی حج کر سکتا تھا اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری مرضی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مریں یا عیسائی بن کے مریں۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ظاہری آزار ہوتے ہیں نا، عذر ہوتا ہے کہ یار انسان کہتا ہے کہ بھئی پہلے شادی کر لیں، شادی کے سارے معاملات ہو جائیں پھر حج کروں گا۔ یاد رکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بالغ ہو گیا ہے، بلوغت کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس نے چاہے شادی کی ہو یا نہ کی ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اگر شادی کے انتظار میں وہ دنیا سے ایسے ہی چلا گیا تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار بن کر جائے گا۔ اس لیے اگر استطاعت ہوئی تو سب سے پہلے حج ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اسی طرح روزے فرض ہو گئے، اسی طرح حج بھی فرض اس پر ہو گیا، لازمی۔ یہ عذر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ حضرات یہ بھی عذر رکھتے ہیں کہ یا پہلے میرے پاس تو پیسہ ہے لیکن میں کوشش کروں، میرے والدین نے حج نہیں کیا، میں پہلے ان کو حج کروا لوں پھر میں کروں گا۔ سوچ اچھی ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اچھی چیز ہے، والدین اگر صاحب استطاعت نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ان پر حج فرض ہی نہیں تھا۔ میں اگر ملازمت کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، میرے پاس پیسے آ گئے تو مجھ پر حج فرض ہوئے، والدین پر نہیں ہوا۔ پہلے مجھے اپنا کرنا ہے، والدین کو بات سمجھا دے آدمی، پہلے مجھے اپنا کرنا ہے، اس لیے کہ مالک تو پیسے کا میں ہوں۔ والدین کو جو حج ہم کروائیں گے وہ نفلی ہوگا اور اپنا جو حج ہوگا وہ فرض تھا، اس لیے پہلے خود حج کر لیں، اس کے بعد والدین کو بھی کرا دیں۔ یا اگر اتنی حیثیت ہے کہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اچھی بات ہے، ان کو ساتھ لے جائیں، نہیں تو سب سے پہلے اپنا حج کرنا یہ لازمی ہے، پھر والدین کو کروانا۔ یا کبھی بعض کو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی، بچی کی شادی ہے، اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اب بچے کی شادی کا ٹائم ابھی آیا نہیں ہے، کبھی تاخیر ہے، اس میں وقت موجود ہے، لیکن پیسہ رکھا ہوا ہے، حج کے ایام آ گئے، تو اس نے اگر حج نہیں کیا اور اتنا پیسہ موجود تھا کہ یہ حج کر سکتا تھا، وہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، رکھے ہوئے ہیں،
تو اب اس پر حج فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ بچے کی شادی کو مؤخر کر کے پہلے حج کرنا لازمی، یا تو پیسہ خرچ کر دے، لگا دیں، جو لینا ہے لے لے، نہیں ہے اگر پیسہ رکھا ہوا تھا تو پھر اس پر حج فرض ہے، پھر یہ لازمی کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح بعض کبھی ایسا بھی کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسے ہیں، اتنا تو میں تو خود حج کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، اس کے لیے پیسے جمع کر لوں۔ یہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اہلیہ کے پاس زیورات نہیں ہیں، اتنے پیسہ نہیں ہے تو اس پر نہیں ہے فرض، جس پر فرض ہے وہ چلا جائے۔ ہاں بعض دفعہ یہ بھی سوچتے ہیں ہم نا کہ اگر میں نے حج کر لیا تو بعد میں ان کو کون لے کر جائے گا حج پر، تو اس کی پھر ایک صورت آدمی یہ نکالا کہ کسی سے ادھار پیسے لے لیں، اپنے ساتھ اپنے فرض حج کی فوری ادائیگی کے لیے اہلیہ کو بھی ساتھ لے جائیں، بعد میں جب پیسے آ گئے تو وہ ادا کر دیں۔ لیکن اس کی وجہ سے تاخیر کرنا یا نہ کرنا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم دونوں جائیں اور اکیلے جانا نہیں ہے، تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے، انسان کو سمجھنی چاہیے۔ تو حج کے معاملے میں جس طرح رمضان کے روزوں میں تاخیر نہیں ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں تاخیر نہیں، حج کے معاملے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ظاہر ہے جتنی دنیا کی بڑی عبادت ہوتی ہے نا، اس بڑی عبادت کے اتنے ہی زیادہ آداب بھی ہوتے ہیں۔ نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، روزے رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ اس طریقے سے رکھیں گے تو روزہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کے بھی آداب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 چیزوں کا خیال رکھ کے تم نے جانا ہے، 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 کہ جب حج کے ارادے سے تم گھر سے سفر پہ روانہ ہوگے نا، فلا رفث، تو گناہ والی، قضاء شہوت والی، جو اس طرح سوچ والی، اس طرح کی جو باتیں وہ بالکل نہیں کرنے، ایسے کام نہیں کرنے۔ ولا فسوق، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا جس سے غلط لفظ جسے ہم کہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ ولا جدال، اور حج سفر کے دوران کسی قسم کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ ظاہر ہے ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، دوسرا تھکاوٹ ہوتی ہے، دوسرا کھانا پینا بھی وقت میں انسان کو نہیں ملے، ظاہر ہے بھوک پیاس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے مزاج کو چڑچڑا کر دیتی ہیں۔ حج کے سفر میں یہ امتحانات آتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ کامیاب شخص یا مقبول حج اس آدمی کا ہوگا جو ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ کر لیں، کنٹرول کر لیں۔ خاص طور پر کوئی حاجی کسی دوسرے حاجی کے ساتھ کسی بات پر الجھے نہیں، یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تب بھی الجھنا، میری سیٹ پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آ گئے، میرے بستر پہ آ گئے، میری جگہ پہ آ گئے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر حج کے سفر میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں تبصرے کس پر ہوتے ہیں؟ کس کمپنی کے ساتھ آئے تھے، کون سی کمپنی والے کے ساتھ، کھانے میں کیا دے رہے ہیں، ہوٹل کون سا دیا ہے، یہ حج کے فضائل ہیں۔ ہوٹل کون سا ہے، مینا میں خیمے کہاں تھے، بسیں کیسی تھی، جہاز کون سا تھا، سامان کتنے لے جانے دیا، کتنے کی اجازت تھی، ٹریول والے نے کتنا تعاون کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حج کے ساتھ بالکل تعلق نہیں رکھتی۔ اگر ہم یہی باتیں گنتے گنتے سفر کریں گے اور واپس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ سفر نہیں ہوا، یہ سیر و تفریح ہو گئی، حج نہیں ہوا، سیر و تفریح ہو گئی۔ تو سیر و تفریح کے لیے تو دنیا کے اور بہت سارے ممالک تھے۔ حج وہی مقبول عبادت تبھی قبول ہوتی ہے جب جتنی عبادت کے اندر مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ حج نامی مشقت کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں صبر بہت زیادہ، تکلیفیں جگہ جگہ آئیں گی۔ کبھی اپنے ٹریول والے سے شکایتیں، کبھی گورنمنٹ آف پاکستان سے شکایتیں کہ یہ گورنمنٹ والے پتہ نہیں کیسی گاڑیاں دیتے ہیں، کیسا کھانا دیتے ہیں۔ کھانے ہم گئے اللہ کے گھر میں ہیں، مہمان بن کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان اللہ کے ہیں، شکایتیں انسانوں سے کریں گے، برا لگے گا۔ اور بیت اللہ میں جا کر جو چیز انسان کو چاہیے ہو نا، وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ چیز چاہیے، بس اللہ دے دیں گے۔ وہاں انسانوں سے الجھنے کی کوشش نہ، کہ اس سے بچنے کی کوشش۔ حج کے مقبول ہونے کی یہی نشانی ہے کہ آدمی اپنا یہ حج کا سفر جو ہے نا، یہ صبر اور استقامت کے ساتھ پورا کر کے واپس آ جائے۔ سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے۔ دوسروں کو اپنے پر فوقیت دینا، دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھنا۔ حج میں اگر ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے ساتھی ساتھ ہیں، خواتین ہیں،
تو اگر خیموں میں جگہ کم پڑ رہی ان کو خیمے میں جگہ دے دی، ان کے پاس سامان زیادہ ہے وہ ہاتھ سے لے لیا، ان کو پانی کی ضرورت ہے وہ انہیں پلا دیا، گاڑی میں انہیں بٹھا دیا، سفر میں انہیں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ مدد کر دی۔ یہ ہے حج کے قبول ہونے کی نشانی۔ حج کے سفر میں انسان جب جائے یہ سوچ کے نہ جائے کہ میں بس چلوں گا میرے سارے کام فلاں کرے گا، میں نے پیسے دیے ہیں میرے سارے کام یہ کر، یہ سوچ کے جائے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ جائیں گے ان کی خدمت میں کروں گا، ان کی پیسہ تو اللہ دیں گے۔ اور یہ آزمودہ بات ہے، آزمودہ۔ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کا ادھار اپنے پہ نہیں چھوڑنا۔ حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں انسان کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے نا، واپس آ کر وہ اللہ ضرور لٹاتے ہیں، چاہے ہم اس طرف سوچیں یا نہ سوچیں، وہ ضرور واپس ملتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، واپس پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کے سفر میں یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پیسہ اتنا دیا ہوا ہے، پیسہ اللہ نے دیا تھا ہم نے دے دیا۔ کوشش یہ کریں کہ اس سفر کے اندر ہم نے ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، تکلیف خود برداشت کرنی ہے، دوسرے کے لیے ممکنہ سہولت پیدا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو حج میں دیکھنے میں عموماً ملتی ہے کہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ حرم میں بیٹھے ہوئے ہوں یا مینا میں ہوں یا عرفات میں ہوں، یہ مقام عبادت ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر انسان ذکر، اذکار، تسبیحات، دعائیں یہ سب کچھ کرتا رہے۔ وہاں کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر نہ رکھے انسان کہ ادھر سے چیز اٹھائی ادھر سے اٹھائی۔ بعض دفعہ بڑی شرمندگی سی بھی ہوتی ہے دیکھنے میں، دیکھتا ہے جب انسان کہ جب کوئی چیزیں تقسیم ہو رہی کوئی دے رہا ہے تو یہ جھپٹنا، چھیننا، ایک دوسرے سے جمع کرنا، یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں جا کر دوسروں سے چیزیں چھیننا، یہ گویا کہ انسان کسی کے گھر میں مہمان ہو اور اس کے پڑوسی کے گھر سے جا کے چوری کر لی، اور اگلے دن پڑوسی آ کر بولے تمہارے مہمان نے رات کو میری چوری کی ہے۔ مہمان کی جو عزت ہوگی وہ ہوگی، وہ میزبان بیچارہ بھی دن بھر پھر محلے میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکے گا۔ اس لیے اللہ کے گھر میں جب انسان جائے نا تو انسان کے دیکھیں، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں جو کھانا لکھا ہوا ہے نا وہ اس وقت ہمیں ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ قطعاً ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ کون کیا دے رہا ہے، کہاں کیا تقسیم ہو رہا ہے، جو ملا اسے کھا لیا، اپنی عبادت کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے نا، ایسی اتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ حج سے پہلے عموماً جب ہم یہاں سے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں تو وہ عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ جب انسان کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ جب انسان کر لے اور پھر جب اگلے سال یا اسی سال یا جب بھی دوبارہ عمرہ کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ رب العزت درمیان کے سارے گناہ اس عمرے کی برکت سے معاف کر دیتے۔ ابھی حج تو باقی ہے، عمرے سے معاف ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب حج ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا حج مبرور، اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اب انسان اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ حج پر مل لی۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم حج کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم اس کی کوشش کریں کہ حج ادا ہو۔ اسی طرح اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا ایک اور فائدہ کیا، جو بھی میں نے ضمناً بات بتائی تھی نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی زیادہ حج اور عمرے کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی مالی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ فقر و فاقہ کبھی اس پر نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ فقر و فاقے اور محتاجی سے اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں حج کی برکت سے، جو کثرت سے کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ اپنے مہمانوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر وہ مہمان اللہ سے دعا مانگے نا، اللہ ان کی دعا فوری قبول فرما لیتے ہیں، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے لیے استغفار، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت ان کے ساری چیزوں کو معاف بھی کر دیتے، گنتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اتنا تم کر کے آئے ہو، ایک ساتھ میں فرمایا سب معاف ہو جاتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب حاجی حج کر کے واپس اپنے گھر کو آئے نا تو تم ان سے ملنے کے لیے جایا کرو، ان کا استقبال کیا کرو، ان سے ملو، انہیں سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو، اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یہ ابھی اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر بھی آ گیا، اپنے ملک پہنچ گیا،
لیکن آیا اللہ کے گھر سے ہے، لہٰذا اس سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے، جب یہ تمہارے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا تمہارے حق میں بھی قبول کریں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاجی کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی قدر و منزلت، کتنی قدر و قیمت، صرف کس وجہ سے؟ حج کی وجہ سے۔ اور حج یہ ایک عبادت کا نام ہے، ایک سفر کا نام نہیں ہے، اس لیے اس سفر بھی جب انسان جائے نا تو اس عبادت کے کرنے سے پہلے اس کی فضیلت، اس کے مسائل، اس کے آداب، یہ ساری چیزیں سیکھ کر سمجھ کر یہاں سے جائے، اور پھر جب ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے یہ عبادت کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ عبادت اتنی مقبول ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہی جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم سب مسلمانوں سے اللہ کا ایک معاہدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ بھائی پہلی امتوں کے لوگ ایک نیکی کرتے تھے، اسے ایک نیکی کا ایک ہی بدلہ ملتا تھا۔ تمہارے ساتھ اس امت کے ساتھ اللہ کا یہ معاہدہ ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھوں گا، یہ کم سے کم ہے، بس یہ تو ملے گا ملے گا، اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی مسجد حرام میں جو آدمی ایک نیکی کرے گا وہ 1,00,000 کے برابر ہوگی، 1,00,000 کے برابر ایک نیکی۔ تو گویا ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب، ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیا 1,00,000 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، اتنا ثواب ملے گا۔ کچھ نہیں تو ایک مرتبہ کا کوئی تسبیح بھی پڑھ لی سبحان اللہ، تو اللہ کے ہاں کتنی لکھی جائے گی؟ گویا اس آدمی نے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اتنا لکھا جائے۔ اور اللہ کا جو معاہدہ ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اس معاہدے کے روح سے یہ 1,00,000 نہیں بنے گی، 10,00,000 ہو جائے گی۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب 10,00,000 نمازوں کا ملے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ بیت اللہ میں۔ اس لیے وہاں جا کر ایک سستی بڑی چھا جاتی ہے، اور یہ عموماً دیکھا ہے جو بیچارے دور جن کو ہوٹل ملتے ہیں نا، عزیزیہ وغیرہ آگے پیچھے ملتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے اس سے جاتے ہیں، تو وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ فجر اگر چلو وہیں ہو، باقی وہ کھانا وانا کھا کے آ کے حرم میں پورا دن گزارتے ہیں، ساری 4 نمازیں پڑھ کے پھر جاتے ہیں۔ یہ جو قریب قریب جن کو ہوٹل ملتے ہیں بالکل حرم کے سامنے، سب سے زیادہ سستی ان میں پائی جاتی ہے۔ کیا کمرے میں لیٹے ہوئے، بس ابھی اذان ہوئی ابھی چلا جاؤں گا تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر کے بعد نکلے نیچے راستہ بند ہوا، وہیں ہوٹل میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لی۔ اتنا دور کا سفر کر کے ہم جاتے ہیں اور پھر نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ہوٹل میں، اور دل کو تسلی کیا دیتے ہیں کہ اتصال تو ہو گیا ہے، اتصال تو اگر رش بن جائے تو پیچھے تک وہ حرم سے مینا تک بھی اتصال ہو جائے گا، لیکن وہ نماز تو وہ والی نہیں ہوگی نا۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد آدمی کوشش یہ کرے سب سے پہلے کہ میری 5 نمازیں حرمین میں ہوں گی، مسجد نبوی ہوں یا مسجد حرام میں ہوں، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ کیا بات ہے کہ 40 دن کا سفر، اتنے لاکھوں روپے کا خرچ، اور وہاں جا کر بھی نماز ہمیں نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہی ہو جائیں۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں نمازیں حرم کے اندر ہی پڑھیں۔ ٹھیک ہے علماء اجازت دیتے ہیں کہ جب اتصال ہو جائے آپ کی نماز ہوٹل میں ہو جائے گی، لیکن لفظ کیا بولتے ہیں؟ ہو جائے گی۔ ہونے کو تو باہر گھر میں بھی ہو جائے گی، مکہ سے باہر نکل جائیں وہاں بھی ہو جائے گی، لیکن ہم نے ہو جائے گی پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے وہاں جا کر افضلیت دیکھنا کہاں ہم نے کرنا ہے۔ بیت اللہ کے اندر، حرمین کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے مسجد نبوی میں ایک فرض نماز پڑھی اسے 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب وہ 10,000 کو اگر ہم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا سے وزن کریں تو یہ 1,00,000 بن جائے گی۔ یہ جو بعض علماء کہتے ہیں نا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے بقدر ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس امت کے لیے بالکل صحیح ہے کہ 10,000 کو 10 پہ کریں، ایک ہر نیکی 10 گنا بڑھی تو یہ 1,00,000 بن جائے گی۔ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہ ثواب ہمیں مسجد نبوی سے باہر ہوٹل کے کمرے میں پڑھنا یا کسی اور جگہ پڑھنے پہ نہیں ملے گا، مسجد نبوی کے حدود کے اندر جا کر ہم پڑھیں گے تب ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم حج اگر کریں، اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے دے، اس کے بعد اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما دے، اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے وہاں تک پہنچا کر میرے اس عمل کو قبول بھی کر لے،
اور اللہ جس طرح یہ عمل کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو ادا بھی کروا دے، صرف سفر ہی نہ ہو، تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ رب العزت اس پر آپ نے جو اجر رکھا ہے، جو بدلہ رکھا ہے، اب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے، تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کر کے اور ساری انسانیت کے لیے دعائیں کر کے انسان واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔